اللہ تعالیٰ ذات کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے نعمتوں کو پہچاننے کے لیے اپنے سب کو غور کرو، پھر تو ہم سمجھ پائے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا تو یہ تسلیم بے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس پر شکر کی ترغیب تیسری بات ہے اس پر اور چوتھی چیز ہے تذکیر بے اجزاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جن امتوں کو پیدا فرمایا اور امتوں کے ساتھ اور ان امتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا فرمایا، اس کو بیان کر کے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھو تم بھی خیال رکھنا، اگر ان کی طرح تم نے جو ہے ناشکری کی اور تم نے جو ہے غلط کام کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ہمیں جو اس سے ڈرایا گیا اور اس کی تعلیم دی گئی، تذکیر بے ایام اللہ۔ اور چوتھی چیز ہے تذکیر بما بعد الموت، کہ موت کو بتلا کے موت کے بعد کی زندگی کو بتلایا گیا ہے کہ موت کے بعد ایک بڑی لمبی زندگی آنے والی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، طویل زندگی ہے، عالم برزخ ہے، اس کے اندر میں انسان کو قیامت تک رہنا ہے، اس کو ہم سے چھپایا گیا ہے، اس زندگی کو ہم سے چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا، کیونکہ ہمیں جو ہے ہم سے مطالبہ ہے ایمان بالغیب کا، کہ غیب پر ایمان لاؤ، ہم سے مطالبہ ہے غیب پر ایمان لانے کے، اس لیے اس زندگی کو بھی ہم سے چھپا دیا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ دیکھو یہ زندگی آئے گی، اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی، لیکن وہ زندگی ہماری نظروں سے چھپا دیا گیا، ہم کو نہیں دیکھ سکتے، پردہ ہے، عالم برزخ اور ہمارے درمیان پڑ رہا ہے، اس لیے آدمی مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جو ہے غیب پر ایمان لانا ہے، مسلمان وہی ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، ہم سے دنیا کے اندر میں غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں بیان کی گئی قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک چیز ہے امم ماضیہ، یعنی گزشتہ زمانے میں جو امتیں آئی ہیں ان امتوں کے واقعات بیان کر کے ان سے ہمیں جو ہے سبق دیا گیا ہے اور ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی خیال رکھنا۔ کئی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات بہت کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مختلف انبیاء کے واقعات کو بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا، سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ کہف میں 3 واقعات بیان کیے گئے، 3 واقعات، 3 بڑے بڑے واقعات۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ کہ یہ کون تھے اور انہوں نے ایمان کی خاطر اور توحید کی خاطر کیا تکلیفیں اٹھائی اور کیا 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 انہوں نے۔ پہلا واقعہ انہی کا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اور سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اس سورت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کو پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ وہ جو ہے اعمال کو برباد کرنے والا فتنہ نہیں اور ایمان کو برباد کرنے والا فتنہ ہے۔ اس کا حملہ براہ راست عقائد پر ہوگا، اس کا حملہ براہ راست ایمان پر ہوگا۔ وہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے آئے گا، اعمال کو برباد کرنے کے لیے شیاطین کافی ہیں، لیکن وہ آئے گا ایمان کو برباد کرنے کے لیے، آدمی کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے وہ آئے گا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنی خدائی کی طرف دعوت دے گا، اور وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو سے ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے قوم کو اس فتنہ سے نہیں ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنہ سے امت کو ڈرایا، اور بہت ساری چیزیں اس فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت ساری باتیں بیان فرمایا۔ تو جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جو ہے سورہ کہف کو جو آدمی تلاوت کرتا ہے ہر جمعہ کو، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کی ایک نور ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے۔ نور ہونے اگر نور ہوگا تو آدمی جو ہے صحیح راستے پر چلے گا، اس کو جو ہے حق کی ہدایت ہوگی، اور اگر ظلمت ہوگا تو وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکے گا۔ تو یہ جو ہے سورہ کہف میں فضائل ہیں جو آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، تو جمعہ کے دن میں سورت کو پڑھتے ہیں۔
اس کے اندر میں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ جو ہے دو دوستوں کا ہے، میں اسی کو بھی بتلانا چاہتا ہوں۔ دو دوستوں کا واقعہ ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ دو آدمیوں کا واقعہ، وہ کیا ہے؟ دو دوست تھے، ایک کو اللہ نے بہت ساری مال و دولت سے فرمائی، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے اس کے لیے ہم نے دو باغات دیے، دو باغ دیے، اور وہ باغ ایسے بڑے بڑے باغ تھے کہ وَأَصَبْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اس کو ہم نے جو ہے کھجور کے درختوں سے گھیر لیا، کھجور کے درختوں سے گھیر لیا۔ ان دو باغوں کے ارد گرد جو ہے کھجور کے درخت کی چار دیواری بنا دی گئی، ایک تو دو باغ مستقل نعمت، اور اس کو گھیر دیا گیا کھجور کے درختوں سے، اور بڑی نعمت، اور پھر جو ہے درمیان میں اس کو کھیتی دی، وجعلنا بینہما زرعا۔ آپ تصور کریں کہ اس کو کیا کیا دیا گیا، وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے اس کو اس کے درمیان میں کھیتی دی، اور وہ دونوں باغات ایسے تھے کہ وہ مستقل پھل دیتے تھے، ہر درخت پھل دیتا تھا۔ عموماً جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض درخت پھل نہیں دیتے ہیں، بعض درختوں پھل آتا ہے، تو وہاں اس پر یہ نعمت تھی کہ ہر درخت پھل دیتا تھا، اور اس میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکان لہو ثمر، اس کو اللہ نے اور بھی مال و دولت دی۔ ثمر کے معنی پھل کیا ہے، لیکن یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے سونا چاندی اور مال ہے۔ اس کو اللہ نے مال بھی کثرت سے دیا تھا، مال بھی کثرت سے دیا تھا، اور خوب جو ہے مال و دولت بھرپور اس کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد بہت مال تھا، تو ایک دن اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگا رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، وہ کہنے لگا، وہ بات چیت کے درمیان وہ کہنے لگا کہ انا اکثر من کا مال و اعز نفرا، میں جو ہے تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہے، اور میری عزت بھی زیادہ ہے۔ ان اولاد کی زیادتی سے اور خدام اور دوسرے لوگوں کی زیادتی سے میری عزت بڑی ہوئی ہے، میں تم سے زیادہ ہوں۔ بے تکلف دوست سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، تو اس کے دوست نے اس کو کہا کہ دیکھو تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ کلمات جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ کلمات صحیح نہیں ہے، اور یہ جو نعمتیں ہیں اللہ نے تم کو دی ہیں، اللہ نے تم کو دی ہے، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور تم نے اپنی قوت سے اور اپنی ذہانت سے اور اپنے طاقت سے یہ حاصل نہیں کیا، کہ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، اللہ رب العزت نے تم کو نعمت دی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، تم اس ذات کے ساتھ تم جو ہے ناشکری کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ بنایا، پھر تم کو آدمی بنایا، اور اچھا خاصا اور بغیر کسی خرابی کے تم کو آدمی بنایا، وہ ہمارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو۔ اب یہ آدمی جو ہے، یہ آدمی مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دولت کے گھمنڈ میں، اور ساز و سامان کے گھمنڈ میں، اور دنیاوی نعمتوں کے گھمنڈ میں بالکل جو اللہ کو بھول چکا تھا، اور یہ انسانی فطرت ہوتا عموماً۔ آج بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اصل بتلانا بھی یہ مقصود ہے کہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے اور مال آتا ہے، پھر وہ جو ہے دینداری کو بھول جاتا ہے، وہ اس کے دماغ میں جو ہے کیڑا گھس جاتا ہے، وہ کیڑا اس کے دماغ کو کھاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میں نے اپنی قوت سے حاصل کیا، میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا، میں نے جو ہے اپنے بل بوتے پر یہ حاصل کیا۔ اس کو یہ بات نہیں سوچتی ہے کہ بل بوتے پر انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان دنیا میں اپنے بل بوتے پر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اللہ رب العزت اپنا فضل شامل حال نہ کرے، اس وقت تک انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ بڑے بڑے دولت، بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ درجہ کے ڈگری ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔
وہ کچھ بھی کما نہیں پاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چلاتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, PhD کی ڈگری ہے, PhD اعلیٰ ترین ڈگری, لیکن وہ ٹیکسی چلاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرنا ہے نا. تو اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ خاصہ ہے, انسان کی فطرت ہے. جب اس کے پاس مال آتا ہے, اس کے پاس دولت آتی ہے, اور اس کے پاس جو ہے کچھ طاقت آتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگتا ہے. یہ آدمی بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگا, اور وہ دخل جنت تو وہ غالب النفس تھی. اپنے باغیچے میں بہت اکڑ کے داخل ہوا کہ سب میری چیزیں ہیں, میں اس کا مالک ہوں. ہوتا ہے نا, وہ فخر کے طور پر بتلاتے ہیں کہ میں یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. اور اس وقت کوش نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے دی ہوئی نعمت ہے. نہیں, میرا ہے, اور میں نے حاصل کیا, میں نے کمایا, میں نے جو ہے اپنے دل بوتوں پر اس کو حاصل کیا. قال ما اظن تبید هذه ابدا, کہنے لگا کہ یہ سب ختم ہوگا, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سب ختم ہو جائے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوگا. اور مجھے قیامت پر بھی یقین نہیں ہے, ایمان بگڑ گیا. مال و دولت جب بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی کے عقائد میں بھی خلل لاتا ہے, وہ اس کے عقائد کو بگاڑتا ہے. بہت زیادہ مال بھی پسندیدہ نہیں, اور بالکل نہ ہونا یہ بھی پسندیدہ نہیں. یہ درمیانہ ہونا یہ اچھا ہے, اس سے آدمی اپنی زندگی کو ایمان کے سلامتی کے ساتھ گزار سکے, یہ اچھا ہے, یہ سب سے بہترین ہے. بہت زیادہ مالدار ہونا دماغ میں جو ہے کیڑا گھستا ہے, آدمی کی ایمان کو خراب کرتا ہے. اس نے کہا کہ وما اظن الساعة قائمة, میں قیامت کے واقع ہونے پر ایمان نہیں رکھتا. اور اگر بالفرض اگر اللہ کے سامنے جانا بھی پڑا تو وہاں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا, کیونکہ یہاں مجھے جو ہے میرے پاس اتنا مال ہے, اتنے سامان ہے, اور اتنے اولاد ہے, ان سب کو وجہ سے میں وہاں بھی عزت دار رہوں گا. یہ اس نے زبان سے کفریہ کلمات کہے. آدمی کہہ دیتا ہے نا زبان سے, اسے ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کو بھول جاتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اور زبان سے الٹے سیدھے کلمات کہہ دیتا ہے. یہ دولت بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی اعلیٰ درجہ پر پہنچ چکا ہوں, پھر زبان سے الٹے سیدھے کلمات نکالتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے دوست نے اس کو تنبیہ کی, تم غلط کہہ رہے ہو, ان باتوں کو مت کہو. لیکن اس نے ان باتوں کو نہیں مانا. کیا ہوا؟ اس سارے باغات اور ساری چیزیں جو اللہ نے اس کو دی تھی, ایک دن صبح ہوئی تو جب دیکھا وہ ساری چیزیں برباد ہو چکی ہیں. وہ ساری چیزیں برباد ہو چکی ہے, درخت گر چکے ہیں, کھیتی ویران ہے, اجڑا ہوا ہے. اللہ نے جو ہے اس طرح کوئی ہوا چلا دی یا کوئی طوفان بھیج دیا جس سے ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی. اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اس وقت وہ کہنا کوئی کام نہیں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَهِيَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے جو ہے لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا حقیقت میں نہیں کہا, بلکہ اس نے جو ہے دنیا کے مال و دولت کے تمام میں کہا کہ یہ مال و دولت جو برباد ہو گیا وہ کاش برباد نہ ہوتا. اگر میں شرک نہیں کرتا تو یہ برباد نہ ہوتا. یہ بربادی سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات کہی. اور اس وقت جو کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس کو بچا سکتی. ہوتا ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ میرا فلاں بڑا سا تعلق ہے, فلاں جو ہے میرے ساتھ ہیں, میں نے ان کو بہت دیا ہے, جب بھی کوئی ضرورت ہوگی موقع پڑے گا میں جو ہے اس کو کہہ دوں گا, وہ سارے معاملات حل کر دے گا. آدمی کا یقین اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آ گیا, مخلوق کے اوپر آ گیا. پھر کیا ہوتا ہے جب وقت آتا ہے تو وہی جو بڑے ہیں, جو بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں اس کے نظر میں, وہ لوگ اس طرح آنکھ پھیر لیتے ہیں جیسے طوطا آنکھ پھیرتا ہے. طوطا چشم اردو میں کہتا ہے نا, طوطا چشم, آنکھ پھیر لیتے ہیں, گھوم کر بھی نہیں دیکھتے, اس طرح بن جاتے ہیں کہ جیسے اسے جانتا بھی نہیں. پھر جو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کل کا وزیر اعظم آج کا اسیر اعظم. کل وزیر اعظم تھا, آج سب سے بڑا قیدی ہے, آج جو ہے سب سے بڑا قیدی ہے.
وزارت وغیرہ سب ختم، منٹوں میں لمحوں میں جو سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کام تو فوراً ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ کبر ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو اس آدمی کے اندر تھا کبر تھا، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اصل مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. انسان کے اندر اس کی وجہ سے اور 10 بیماریاں آ جاتی ہیں. تو کبر جو ہے ام الامراض ہے، ام الامراض ہے. وہ غزوہ حنین کے اندر میں جب مقابلہ ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کے دل میں تھوڑا سا خیال آ گیا. حالانکہ صحابہ کرام وہ سب تربیت یافتہ تھے، لیکن تھوڑا سا خیال آ گیا، اپنی کثرت پر دھیان چلا گیا کہ ہم لوگ آج بہت زیادہ ہیں. تو کیا ہوا، پہلے حملے میں ان کفار نے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیا، پیچھے چلے جانا پڑا. اور اس طرح معاملہ ہوا، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی ان پر. تم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ نے جو اپنی طرف سے سکینت نازل کی اور پھر اللہ نے ان کو فتح دے. تو معمولی سا شائبہ، کثرت، اپنی کثرت پر خیال آنا، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ سبق سکھایا گیا کہ دیکھو یہ معمولی شائبہ بھی ہم کو پسند نہیں، یہ خیال بھی ہم کو پسند نہیں. آدمی جو ہے اپنی کثرت پر یا اپنی کسی چیز پر ناز کرے اور اس کو جو ہے بڑا سمجھے. عموماً کبر ہوتا ہے علم پر، کبر ہوتا ہے عمل پر، کبر ہوتا ہے حسن پر، کبر ہوتا ہے طاقت پر، کبر ہوتا ہے عہدہ پر. ان چیزوں میں کبر ہوتا ہے. اور علم کا کبر سب سے بدترین ہے. علم پر جو آدمی کبر کرتا ہے سب سے بدترین ہے. بدترین کبر جو ہے علم کے کبر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر ہم چاہیں تو جو علوم آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیے ہیں وہ سب کر لیں. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا نہیں، صرف تعلیم دی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. امت کو تعلیم دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈر گئے ہوں گے. فوراً اللہ نے معلوم کیا کہ فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بدترین کبر ہے جو آدمی علم پر کبر کرے، اپنے تقویٰ پر، اپنے جو ہے طہارت پر، اور میں بہت متقی ہوں، میں بہت جو پاک دامن آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے. اور شیخ المشائخ کو بھی اس کبر نے برباد کر دیا. آپ کو واقعہ پڑھا ہوگا نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی انہوں نے ایمان پر ذرا سا معمولی سا کبر کیا. حالانکہ ایمان تو فخر کرنے کی بات ہے، آدمی فخر کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کبر اور فخر پسند نہیں ہے. اللہ نے جو ان کو کیا کیا، شیخ المشائخ تھے، خنزیر چلانے کی زندگی خنزیر چلانے کی زندگی میں لاگا لگ گیا اور سال خنزیر چلانا پڑا. پھر اللہ نے جو ہے ان کے توبہ قبول کر کے دوبارہ ان کو وہ زندگی دی. تو یہ بدترین چیز ہے اپنے آپ کو سمجھنا. اس کو داعان و لکان کہا گیا. ہلاک کرنے والی 2 بیماریاں، عجب اور کبر. عجب اور کبر ہلاک کرنے والی 2 بیماریاں. اور متکبر اور عجب کرنے والا سقیمان، دونوں بیمار ہیں. یہ بیماری لگی ہے ان کے، بیمار ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. اور ایسی بیماری ہے کہ روحانی موت ہو جاتی ہے، روح کی موت ہو جاتی ہے. پھر جو ہے پھر انسان اپنے دین کے اوپر نہیں چل سکتا، اپنے دین کے اوپر نہیں چل سکتا، اس کی موت ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت متقی ہوں، بہت میں تواضع کرنے والا ہوں، لیکن اس تواضع کے اندر ہی متکبر ہوتا ہے. اس کی جو حرکات ہوتے ہیں اور جو اس کے سوچ ہوتے ہیں اور جو خیالات ہوتے ہیں اسی میں وہ جو ہے متکبر ہوتا ہے. تکبر کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تکبر کا علاج اپنے شیخ سے کرانا ہوگا. شیخ جاننے کا کہ کس جگہ پر تکبر اور کہاں نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تکبر، میں سمجھتا ہوں میرے پاس تکبر نہیں ہے، لیکن تکبر ہے، بھرا ہوا ہے.
ہمارے اندر بھی تکبر ہے. آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے, دوسروں کی تعریف کرتا ہے, دوسروں کو جو غیر کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت کو ختم کرنا. پہلا باتیں تو بہت باقی ان شاء اللہ.